عرش چینل کے سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ میں سید فہیم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ماں کی عظمت کے بارے میں آج پھر سے میری گفتگو ہوگی۔ ہاں، وہی ماں جس نے ہمیں اس کے پیٹ میں 9 مہینے سنبھالا اور جنم دیا۔ جس دن ہمیں جنم دیا اس دن بہت درد سہا اس نے۔ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ اگر 200 ہڈیاں ٹوٹنے سے جو درد محسوس ہوتا ہے اتنا درد اس نے سہا۔ اپنا دودھ پلایا اور بچہ پروان چڑھتا رہا۔ جب بچہ بھوک سے روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ جب کان پکڑ کر رونے لگتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ کان کا درد ہے اور اس کا علاج کراتی ہے۔ اگر بچہ لگاتار رونے لگتا ہے وہی ماں ہے جو سمجھ جاتی ہے کہ پیٹ کا درد ہے اور اس کا علاج کراتی ہے۔ روزانہ رات کو نہ جانے کتنی بار بچہ پیشاب کرتا ہے اور ماں جاگ کر اس کے کپڑے بدل دیتی ہے۔ دن میں گھر کے کام کاج بھی سنبھال لیتی ہے اور رات بھر جگنا بھی برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں رات بھر اس کو پیشانی پر گیلا کپڑا لگا کر اس کے بخار اترنے کا انتظار کرتی ہے۔ اپنی پریشانی اور نیند اور بھوک بھول کر رات بھر جاگ کر بچے کی صحت کی دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی بچے کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جا کر علاج کراتی ہے۔ ہاں، وہی ماں تم کو بیٹھنا سکھاتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، چلنا سکھاتی ہے۔ جب تم 5 سال کے ہوتے ہو تو اسکول میں داخلہ کراتی ہے۔ روز تمہیں لے جانا اور دوپہر واپس لے آنا اس کا معمول ہوتا ہے۔ ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے۔ اچھی غذا پکا کر تمہیں کھلانا، اچھے کپڑے تمہیں پہنانا، بہت سارے کھلونے تمہیں دلوانا، بس ہر وقت تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہو اور اسکول جانے لگتے ہو تو اس کے خواب بھی بڑے ہونے لگتے ہیں۔ وہ تمہیں ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ تمہیں ایک اچھا پڑھا لکھا عزت دار مالدار شخص دیکھنا چاہتی ہے۔ نہ جانے وہ اپنی زندگی میں کتنے دکھ جھیل کر اور کتنی قربانیاں دے کر صرف تمہیں کامیاب اور خوشحال دیکھنا چاہتی ہے، مگر جب وہ بوڑھی ہونے لگتی ہے تو ہم کو اس کا کچھ خیال نہیں رہتا۔ چند سال پہلے میری ماں کا انتقال ہوا تو میں میری ماں کی میت کے پاؤں کے قریب کھڑا ہوا۔ میری ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پریوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ سفید پوش اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ میری ماں کفن کے سفید چادر میں لپٹی ایک خوبصورت پری لگتی تھی، مگر پھر بھی جب میری ماں کو میں نے اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ صرف ایک بار میں اپنی ماں کے گلے لگا تھا۔ سلام کر لینا، دور سے کھڑے کھڑے باتیں کر لینا، یہ میرا معمول تھا، مگر اب یہ خیال آتا تھا کہ بچپن میں اس نے جتنی قربانیاں دی تھیں اس کا بدل تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ نہ جانے کتنے خواہشات اس کے ہوں گے جو کبھی پورے نہیں ہو سکے۔ میرے دل میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ کاش میں اس کو اس طرح رکھتا، وہ سب کچھ خرید کر لاتا جو وہ مانگے، ان ساری جگہوں کو لے جاتا جہاں وہ جانا چاہتی تھی، مگر افسوس ایسا نہیں کر سکتا۔ اب صرف اللہ سے یہی دعا کرتا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی 3 لڑکیاں ہوں اور اس کی پرورش کرے تو جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ میری ماں کے کوکھ سے 6 لڑکیاں جنم لی۔ روایت کرتے ہیں کہ جس کی موت جمعے میں ہو اس سے سوال جواب آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ماہ رمضان میں جو مر جائے اس کا حساب ہلکا لیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ جس کے جنازے کی نماز میں 40 سے زیادہ افراد شامل ہوں اس کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ میری ماں کا انتقال 5 رمضان کو ہوا اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد تدفین ہوئی اور کئی سو افراد
جنازے میں شامل تھے۔ اللہ میری ماں کو جنت نصیب فرمائے اور اس کی مغفرت کرے، آمین۔ دوستو، آج کی اس گفتگو میں ایک اہم پیغام میں بچوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آج تک جو لاپرواہی ماں باپ کے خلاف ہو گئی ہو، اب توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کی ٹھانیں۔ خوب ان کی خدمت کریں، ان کے صحت کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں اور ہر حال میں ان کو خوش رکھیں۔ بچپن میں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو یاد رکھیں، یہی دین و دنیا کی کامیابی ہے، اور اسی میں آپ کامیاب رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔